آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، آپ کبھی کبھی مزاح کر لیتے لیکن آپ کی بات یہ بھی حقیقت کے قریب ہوتی۔ دو مثالیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا ہیں جنہوں نے آپ کو بچپن میں پالا، آپ کی پرورش کی، آپ کی خدمت کی، ان کا نام ہے ام ایمن برکہ بنت النعمان۔ ام ایمن برکہ بنت النعمان، وہ ایک مرتبہ آئی، یا رسول اللہ آپ مجھے اونٹ دے دیں، آپ مجھے اونٹ دے دیں۔ اچھا، آپ نے کہا نہیں، میں تو آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا، میں تو آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ وہ ناراض ہو گئی کہ میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں گی، ناراض ہو کر جانے لگی۔ تو آپ نے بلایا، جو بھی اونٹ ہوگا یا اونٹنی ہوگی کسی کا بچہ ہی ہوگا نا، بعد میں بے شک بڑا ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا ہوتی ہے حقیقت کے قریب۔ ایک عورت آئی، بوڑھی تھی، وہ بھی کیا تھی، بہت زیادہ بوڑھی تھی، یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں؟ آپ نے کہا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ ناراض ہونے لگی، تو آپ نے پھر انہیں سمجھایا کہ بوڑھی نہیں، جنت میں جانے سے پہلے اللہ سب کو کیا کر دیں گے، جوان کر دیں گے۔ جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا ہی، اللہ سب کو جوان کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزاح اور دل لگی کے آداب۔ اچھا، یہ لفظ یاد رکھیں، میم زا الف ہا، مزاح۔ مزاح کا مطلب ہلکی پھلکی بات کرنا یا دل لگی کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ پتہ کیا ہوتا، مسلسل سنجیدہ رہنا یا مسلسل اپنا چہرہ چڑھائے رکھنا، یہ محبت میں کمی کا باعث ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہلکی پھلکی بات کر لینا، ہنسی مزاح کر لینا، ٹھیک۔ یہ جو مذاق ہوتا ہے نا، اس کا اور مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میم زا الف ہا، مزاح، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، آپ کبھی کبھی مزاح کر لیتے لیکن آپ کی بات یہ بھی حقیقت کے قریب ہوتی۔ دو مثالیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا ہیں جنہوں نے آپ کو بچپن میں پالا، آپ کی پرورش کی، آپ کی خدمت کی، ان کا نام ہے ام ایمن برکہ بنت النعمان۔ ام ایمن برکہ بنت النعمان، وہ ایک مرتبہ آئی، یا رسول اللہ آپ مجھے اونٹ دے دیں، آپ مجھے اونٹ دے دیں۔ اچھا، آپ نے کہا نہیں، میں تو آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا، میں تو آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ وہ ناراض ہو گئی کہ میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں گی، ناراض ہو کر جانے لگی۔ تو آپ نے بلایا، جو بھی اونٹ ہوگا یا اونٹنی ہوگی کسی کا بچہ ہی ہوگا نا، بعد میں بے شک بڑا ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا ہوتی ہے حقیقت کے قریب۔ ایک عورت آئی، بوڑھی تھی، وہ بھی کیا تھی، بہت زیادہ بوڑھی تھی، یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں؟ آپ نے کہا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ ناراض ہونے لگی، تو آپ نے پھر انہیں سمجھایا کہ بوڑھی نہیں، جنت میں جانے سے پہلے اللہ سب کو کیا کر دیں گے، جوان کر دیں گے۔ جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا ہی، اللہ سب کو جوان کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس کے آداب کیا ہیں؟ کبھی حد سے تجاوز نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنے بھائی سے جھگڑا بھی نہ کرو اور اپنے بھائی سے ایسا مذاق بھی نہ کرو جس سے اس کی بے عزتی ہو یا اس کو ہلکا لگے، ٹھیک ہے جی۔ بہت زیادہ ہنسنے سے بچنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا، سنجیدہ ہوتا ہے، ان کو مذاق کی سمجھ نہیں آتی، ان کو ہلکی پھلکی بات کی سمجھ نہیں آتی، تو ان لوگوں کے ساتھ ایسی بات نہ کرنا۔ بعض لوگوں کا مزاج سنجیدہ ہوتا ہے یا بھاری مزاج کے ہوتے ہیں، ان سے مذاق وغیرہ نہ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ سنجیدہ مجالس، بادشاہوں کے سامنے یا عہدیداروں کے سامنے، علماء کے سامنے اور فیصلہ کی مجلس میں، خصوصاً عدالت وغیرہ میں مذاق نہ کرنا۔ بعض جگہ ایسی ہیں جہاں مذاق کرنا کیا منع ہے۔ علماء کی مجلس میں، بادشاہوں کی مجلس سنجیدہ سمجھی جاتی ہے، عہدیداروں کی مجلس سنجیدہ، مثلاً اے سی کے پاس بیٹھے ہوں، مذاقیں شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، کام نہیں ہوگا۔ اچھا، قضات، عدالت میں مذاق نہ کرنا، ٹھیک ہے نا، ان جگہوں پر مذاق کرنا منع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مذاق کے دوران
جھوٹ بولنا یا تحقیر کرنا یا دل دکھانا، ایسی باتوں سے کیا کرنا؟ بچنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہاتھ کے اشارے سے یا برے الفاظ سے، ہاتھ کے اشارے سے یا برے الفاظ سے ایسی مذاق نہ کرنا جو لڑائی جھگڑے کا باعث بنے، لڑائی جھگڑے کا باعث بنے، ٹھیک ہے نہیں۔ اچھا، اللہ نے کہا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اللہ نے کہا میرے مومن بندوں سے کہہ دیں کہ وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو، یقول التی ہی احسن، ہمیشہ اچھی بات کیا کریں، صحیح بات کہا کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، حقیقت میں شیطان لوگوں کے دلوں میں فساد ڈالتا ہے، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اچھا، جب کسی کو خوشی کی حالت میں دیکھیں تو یہ دعا دیا کریں، اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک، اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو مسکراتا رکھیں۔ وہ یوں تھا کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر آپ کے پاس آپ کے حجرہ مبارک میں آئے، ٹھیک ہے نا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، تو سیدنا عمر نے آپ کو مسکراتا دے کر کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھیں، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھیں، ٹھیک ہے نہیں۔ اچھا، اب اصول کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رد نہ کریں، اس سے قبول کریں، تو وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ حدیث ہوتی ہے۔ حدیث کی 3 قسمیں، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ حدیث قولی وہ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث فعلی وہ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حدیث تقریری وہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا یا کوئی بات کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد نہیں کیا، اس کو کیا کیا؟ قبول کیا، یہ بھی حدیث تقریری ہے۔ سیدنا عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھا تو کیا کہا؟ اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھیں۔ اب سبحان اللہ، سیدنا عمر کی بھی یہاں سے شان دیکھیں نا، کہ عمر نے نبی کو جو دعا دی اللہ نے ایسے قبول کیا، قیامت کی صبح تک کوئی مسلمان بھائی ہنسے تو دوسرا مسلمان بھائی اسے کیا کہے گا؟ اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہمیشہ کیا کرے؟ مسکراتا رکھے۔ اچھا، اس جملے کا ثواب کیسے پہنچتا رہے گا؟ سیدنا عمر کو پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔